بیٹا رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے لگا تو باپ نے پیچھے سے آواز دی کہ بیٹا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ باپ نے اسے بڑی شفقت سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم تو ہے کہ شہر کے کیا حالات ہیں اور حالات کس قدر خراب چل رہے ہیں، اس لیے اتنی رات گئے تمہارا گھر سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی بات ماننے کی بجائے غصے میں آ گیا اور بڑی بدتمیزی سے بولا کہ ابا جان آپ ہر وقت بس حکم ہی چلاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، کچھ تو آزادی اپنے بچوں کو دے دیا کریں۔ ویسے بھی اب میں بڑا ہو گیا ہوں، بچہ تو نہیں رہا جسے آپ ہر چھوٹی بڑی بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ خیر اس نے باپ کی کوئی بات نہ مانی اور یہ گھر سے باہر نکل گیا۔ سوچنے لگا کہ ابا جان کو پتہ نہیں کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ گلی کی نکڑ میں پہنچا تو دو نقاب پوش موٹر سائیکل سوار اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ لڑکا جس طرف بھی جاتا وہ دونوں اس کے پیچھے رہے اور کسی خاص موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ لڑکا ایک دکان میں داخل ہوا اور وہاں سے کچھ کھانے کی چیزیں خریدنے کے بعد واپس گھر کو جانے لگا۔ وہ دونوں ڈاکو اس کا پیچھا کرنے لگے اور آپس میں یہی باتیں کرنے لگے کہ اچھا شکار ہاتھ لگا ہے، اس سے کافی مال برآمد ہوگا، اس لیے اسے جانے نہیں دینا۔ وہ لڑکا اب جیسے ہی ایک سنسان گلی میں پہنچا جہاں دور دور تک کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تب ان ڈاکوؤں نے اپنی موٹر سائیکل اس کے پاس روکی اور اسے دبوچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس نے بڑی پھرتی دکھائی اور وہ ان دونوں کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا اور ان سے بچنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اب اسے یاد آنے لگا کہ کیسے اس کے باپ نے اسے روکا تھا، مگر اس نے اپنے باپ کی ایک بھی نہ سنی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں گم تھا کہ وہ دونوں ڈاکو اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ پہنچے۔ وہ بولے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، موبائل اور پیسے وغیرہ، وہ سب ہمیں نکال کر دے دو ورنہ ہم تمہارا برا حال کریں گے۔ وہ لڑکا بڑے غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگا اور پھر اچانک سے بولا کہ میں نے تم دونوں کو پہچان لیا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم دونوں کون ہو، اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ مجھے شرافت سے جانے دو۔ یہ سن کر وہ دونوں نقاب پوش بہت ہی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے اور بولے کہ اگر تم نے ہمیں پہچان لیا ہے پھر تو تم ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے ہو، کیونکہ اگر ہم نے تمہیں جانے دیا تو تم سب کو ہماری اصلیت بتا دو گے اور پھر ہم تو جیل کے پیچھے ہوں گے۔ وہ گڑگڑانے لگا کہ پلیز مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ دونوں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتے، انہوں نے بڑی بے رحمی اور سنگ دلی سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب اس کی لاش بے یارو مددگار وہاں پڑی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ایک جاننے والے نے اسے وہاں دیکھا تو بھاگتا ہوا گیا اور اس کے باپ کو اس کی موت کی المناک خبر سنا دی۔ باپ موقع واردات پر پہنچا اور وہاں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگا۔ دوستو یہ نتیجہ ہوتا ہے اپنے والدین کی باتوں پہ عمل نہ کرنے کا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں اپنے والدین کی نظروں میں تو ہمیشہ بچے ہی ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں جو بھی بات اور جو بھی نصیحت کرتے ہیں اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے والدین ہماری آزادی کے دشمن ہیں اور ہر وقت ہم پر اپنا حق جتلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، ان کا تجربہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا ہر فیصلہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے والدین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیج اچھی سچی باتیں کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔